أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، آج پھر خاکسار اپنے کسی مخالف کا ایک سوال پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہے۔ یہ سوال خاکسار پہلے بھی پڑھ چکا ہے، اس کے جواب بھی دے چکا ہے، اور اسی سوال کے حوالے سے آج کل میرے خطبات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ مخالف کا یہ سوال نمبر 9 ہے۔ اس میں سوال کنندہ لکھتا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں دوسری قدرت کی مثالیں دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی، جن کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی، جن کے بعد بھی خلافت جاری ہوئی۔ تو پھر حضرت مرزا صاحب کے بعد جاری ہونے والی خلافت پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ سامعین کرام، اس سوال کے حوالے سے خاکسار پہلے چند گزارشات یا باتیں آپ لوگوں کے آگے عرض کرنا چاہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ سوال تحریری جو ہیں گزشتہ جلسہ سالانہ جو جرمی تھا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا، اس کے موقع پر کسی مخالف کی طرف سے میری طرف آئے تھے، لیکن جلسہ کے دوران مجلس سوال و جواب میں خاکسار ان تحریری سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ میں نے جو حاضرین تھے جلسہ سالانہ کے، ان کے سوالات لیے، ان کے جوابات دیے تھے، اور آپ یہ باتیں سب جلسہ سالانہ جرمی 2018 کی مجالس سے سوال و جواب سن کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے جلسہ سنانے کے بعد انہی تحریری سوالوں کے جواب دینے شروع کیے، اور 26 اپریل کو میں نے یہ سوال نمبر 9 جو ہے کسی مخالف کا پڑھ کر سنایا تھا، اور اس کے متعلق جواب بھی کافی مدلل دیا تھا۔ اس کے بعد 26 اپریل کے بعد ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، تو میرے خطبات کا جو سلسلہ تھا وہ ماہ رمضان کی مناسبت سے دیگر موضوعات کی طرف چلا گیا۔ تو 7 جون جو ہے اس دن میں نے خطبہ جمعہ نہیں پڑھا تھا، کیونکہ میں خود علیل تھا، اور 14 جون کو پھر دوسرا خطبہ جمعہ جو میں نے پڑھایا تھا 14 جون 2019 کو،
اس خطبہ جمعہ میں بھی خاکسار نے اسی سوال نمبر 9 کا ذکر کیا اور اس کا مدلل پھر جواب دیا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سوال جو ہے، سوال نمبر 9، اس کا تعلق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے رسالہ الوصیت سے ہے، اور اسی سوال کا تعلق سورۃ النور کی آیت نمبر 56 یعنی آیت استخلاف سے بھی ہے۔ اس لیے ہر لحاظ سے اور کئی لحاظ سے یہ سوال بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور جماعت احمدیہ میں جو فتور ڈالے گئے ہیں 100 سال میں، اور وہ اسی رسالہ الوصیت اور اسی آیت استخلاف کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر کے وہ فتور ڈالے گئے ہیں۔ تو میں نے گزشتہ 14 جون 2019 کا جو خطبہ جمعہ تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ میں آئندہ اسی سوال کے حوالہ سے، الوصیت کے حوالہ سے، آیت استخلاف کے حوالہ سے خطبات کا سلسلہ میں جاری رکھوں گا۔ تو آج کا خطبہ جمعہ جو ہے یہ حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی الوصیت اور آیت استخلاف کی حقیقت کے حوالہ سے حصہ سوم ہے۔ میں یہ بھی سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ 21 جون 2019 کو خاکسار نے خطبہ جمعہ پڑھا تھا، میرے ساتھی بھی تھے، لیکن وہ خطبہ جمعہ جو اس کی ریکارڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی، تو اس خطبہ جمعہ میں میری آواز ہی صحیح نہیں سنی جا سکتی، لہٰذا انتظامیہ نے خاکسار کا گزشتہ خطبہ جمعہ جو ہے 21 جون 2019 کا، وہ انہوں نے یوٹیوب پر آن ایئر نہیں کیا، کیونکہ آواز ہی وہ صحیح لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ ریکارڈنگ کی خرابی تھی۔ آج کا جو خاکسار کا خطبہ جمعہ ہے، اس میں جو میں مضمون بیان کروں گا، یہ گزشتہ خطبہ جمعہ کا ہی میں مضمون جو ہے، جو ہم نے خطبہ جمعہ آن ایئر نہیں کیا، وہی مضمون جو ہے وہ آج کے خطبہ جمعہ میں خاکسار دہرائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، یہ جو سوال میں نے ابھی پڑھا ہے کسی مخالف کا تحریری، اب میں اس سوال کے الگ الگ فقرات پڑھوں گا اور اس کا پھر اس سوال کنندہ کو جواب بھی دوں گا، اور سامعین بھی میرا جواب سن لیں گے۔ سوال کنندہ فرماتا ہے، حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں دوسری قدرت کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ میں جواباً گزارش کرتا ہوں سامعین کرام کہ لیکن اس دوسری قدرت یا قدرت ثانیہ سے مراد جس کا حضرت مرزا صاحب سامنے الوصیت میں ذکر فرمایا ہے، اس سے مراد تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت استخلاف کے مطابق بخشی گئی الہامی و تجدیدی خلافت مراد ہے، اور یہ الہامی اور تجدیدی خلافت یا خلافت علی منہاج نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مجددین کی پیشگوئی کے مطابق امت محمدیہ میں 1400 سال سے جاری و ساری ہے۔ یہ حدیث مجددین جو ہے یہ اس طرح ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی مجددین کا ذکر فرمایا ہے، امت محمدیہ میں آسم کے بعد جنہوں نے مبعوث ہونا تھا یا جنہوں نے نزول فرمانا تھا، کہ ہر صدی کے سر پر وہ مجدد کھڑا ہوگا، اللہ اسے کھڑا کرے گا تو وہ کھڑا ہوگا۔ عمومی مجددین کے ذکر کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موعود مجددین اور ان کے روحانی مقام کا بھی ذکر اس حدیث میں ایک اور حدیث میں بیان فرما دیا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ یہ ابن عباس سے ایک حدیث مروی ہے، کنز الاعمال 187/2، جامعہ صغیر 104/2، باحوالہ حدیقۃ الصالحین 1967 کا جو ان کا اولین ایڈیشن تھا، اس کے صفحہ 402 پر جماعت احمدیہ قبرستان نے اس حدیث کو درج کیا ہوا تھا۔ اب موجودہ ایڈیشنوں سے چونکہ یہ حدیث ان کو بڑی تکلیف دیتی ہے، یہ ان کے جھوٹوں کا پول کھول رہی ہے، اس لیے اس حدیث کو انہوں نے اپنی جو حدیثوں کی کتاب ہے اس سے نکال دیا ہے۔ اس حدیث میں
یہ حدیث اس طرح ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعاً قال لن تہلک امتن انا فی اولہا و عیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی وسطہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی اسی حوالے سے ہے جو مشکاۃ شریف جلد 3 صفحہ 293 پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آسم نے اس کجرو جماعت کے حوالے سے تشریح فرما دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، نام ضرور میرا لیتے ہوں گے لیکن میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے سامعین کرام قدرت ثانیہ کی 2 نشانیاں بتائی ہوئی ہیں اپنے رسالہ الوصیت میں۔ پہلی یہ نشانی ہے کہ یہ قدرت ثانیہ دائمی ہوگی، اور دوسری یہ کہ یہ قدرت ثانیہ آسمان سے نازل ہوگی۔ یاد رکھیں کہ دائمی قدرت ثانیہ جو ہوتی ہے وہ کسی نبی، شرعی نبی یا نیا دین لانے والا نبی جو فوت ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اصحاب میں سے جو اس کا انتخابی خلفاء کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، وہ انتخابی خلفاء کا سلسلہ کسی شرعی نبی کے بعد وہ دائمی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ جز وقتی ہوا کرتا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ خلفائے راشدین ہیں، محمدی خلفائے راشدین ہیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ آسم کی پیشگوئی کے مطابق وہ 30 سال کے بعد وہ محمدی خلفائے راشدین کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد وہ ملوکیت میں بدلا اور پھر ظالم بادشاہوں میں بدل گئے۔ تو اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جز وقتی 30 سال کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے بڑے عظیم نبی بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت یافتہ اصحاب تھے، ان کے بعد بھی یہ انتخابی خلفاء جو تھا سلسلہ تو یہ 30 سال صرف جاری رہا، تو کسی امتی نبی، کسی غلام نبی آسم کے بعد کی خلافت دائمی، بلکہ خلفاء جو رشد و ہدایت پر چلنے والے ہوں وہ کیسے دائمی ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھیں حضرت مرزا صاحب سامنے رسالہ الوصیت میں جس قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا وہ دائمی ہے، اور جہاں تک دائمی الہامی خلافت کا ذکر ہے، یہ الہامی خلفاء ہوا کرتے ہیں، اس کا آگے میں ذکر چل کے کروں گا تفصیل کے ساتھ۔ دوسری یہ کہ یہ قدرت ثانیہ آسمان سے نازل ہوگی۔ تو میں اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں، سامعین کو میں بتاتا ہوں کہ خاکسار کا مضمون نمبر 29 جس کا عنوان ہے قدرت ثانیہ کی بشارت اور عمومی انتظامی ڈھانچے کے خد و خال، اور پھر مضمون نمبر 38 الغلام.com پر یہ مضمون آپ کو پڑھنے کے لیے مل جائیں گے، قدرت ثانیہ کی اصل حقیقت اور خلافت جوبلی کا ڈرامہ۔ تو یہ 2 بڑے مضمون ہیں، بڑے مدلل میں نے لکھے ہوئے ہیں اور بڑے مفصل بھی ہیں، تو سامعین ان کو ضرور پڑھیں، اس خطبہ کے بعد بھی پڑھ لیں۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے الوصیت میں اپنی وفات اور ایت استخلاق کے حوالہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یوشع بن نون کی خلافتوں کا ذکر کرنے کے بعد قدرت ثانیہ کا ذکر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا ہے۔ قدرت ثانیہ آپ کے بعد اور آسمان سے نازل ہوگی، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 316 پہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے، سو تم خدا کی قدرت ثانیہ کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعائیں کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعاؤں میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ تو یہ الوصیت کا میں نے اقتباس چھوٹا سا پڑھ کر سنایا ہے۔
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قدرت ثانیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے بعد شروع ہونی ہے اور یہ آسمان سے نازل ہونی ہے۔ تو قدرت ثانیہ کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وفات کے بعد مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے زمانے میں وہ خود بھی قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور پوری جماعت کے جو لوگ تھے قادیان میں اور لاہور میں مختلف جہاں پر بھی جماعت تھی، سارے لوگ مل کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کے حضور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے، آسمان سے نزول کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ خود مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعائیں کرتے رہے۔ تو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ان کا ایک حوالہ ہے، یہاں پر میں پڑھ دیتا ہوں اس کو۔ حیات نور صفحہ 404، مؤلف شیخ عبد القادر مرحوم سابق سوداگر مل، انہوں نے مولوی صاحب نے اپنا قدرت ثانیہ کے حوالے سے اپنا ایک اندازہ بیان کیا بھی کب نازل ہوگی۔ انہوں نے خود تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ جو میں نے حوالہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے، یعنی ان کے بعد وہ کہہ رہے ہیں 30 برس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مجدد یعنی موعود قدرت ثانیہ ظاہر ہوگا۔ انہوں نے خود دعویٰ نہیں کیا میں قدرت ثانیہ کا مظہر ہوں، حالانکہ پوری جماعت کے وہ واحد وجود منتخبات تھے، لیکن انہوں نے نہیں فرمایا کہ میں قدرت ثانیہ کا مظہر ہوں، کس لیے آپ دعائیں کرتے پھر رہے ہیں۔ علاوہ اس کے سامعین کرام ایک اور حوالہ ہے تاریخ احمدیت کا، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دوں۔ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212 پر یہ حوالہ اس طرح ہے کہ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصہ تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کراتے رہے۔ یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قیادت تھی، دور تھا امامت کا، جو اس کو مرضی نام لے دیں، امامت کہہ لیں، خلافت کہہ لیں، امارت کہہ لیں، جو بھی دیں، اس دور میں قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے وہ خود بھی اور پوری جماعت دعائیں کرتی رہی۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ فوت ہوئے تو جب مرزا بشیر الدین محمود نے جماعت احمدیہ پر، مرزا صاحب وسلم کی جماعت پر قبضہ کر لیا اور خود ہی اپنے مجلس انصار سے لوگوں کو 40 اپنے ساتھیوں کا ووٹ لے کر، تائید لے کر خلیفہ ثانی بن بیٹھے، تو اس مرزا بشیر الدین محمود نے جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا تھا، یا جہاں پر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدر انجمن احمدیہ اور مجلس معتمدین اور پوری جماعت نے جو وہاں پر حاضرین تھے جنہوں نے منتخب کیا تھا، وہاں پر یہ شخص بورڈ لگاتا ہے ان کی وفات کے بعد، مقام ظہور قدرت ثانیہ۔ یہ بورڈ، کیا یہ بورڈ ڈرامہ نہیں تھا؟ ان کی زندگی میں وہ تو دعائیں کرتے رہے قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے، انہوں کو خود کبھی نہیں کہا کہ میں قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر ہوں، وہ خود بھی دعائیں کرتے۔ اس کے بعد یہ مرزا بشیر الدین محمود کی کیا یہ ڈرامہ، یہ فریب کاری، یہ چال بازی نہیں تھی؟ سامعین کرام یاد رکھیں، ایت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے، نیک کام کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا۔ اللہ نے اس قسم کے جال ساز، ڈرامے باز، فریب کاروں سے وعدہ نہیں فرمایا ہوا کہ میں اس قسم کے جال سازوں کو خلیفہ بناؤں گا۔ یہ ضمنی سی باتیں تھیں اور میں چاہتا تھا آپ لوگوں کو بتا دوں۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، قدرت ثانیہ جو ہے یہ آسمان سے نازل ہوگی۔ ابھی میں نے حوالہ پڑھا ہے، اس حوالے سے میں بتا دیتا ہوں کہ حضور صاحب نے آگے الوسیط میں جا کر یہ آسمان سے نازل ہونے والی قدرت ثانیہ کا بھی ایک رنگ میں ذکر فرما دیا۔ وہ کس طرح کہ آسمان سے نازل ہونے والا یا روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا وہ وجود جو ہے وہ قدرت ثانیہ کا پہلا مظہر ہے۔ حضور صاحب اپنی رسالہ الوسیط میں اس سلسلے میں فرماتی ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحات 304 تا 307 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔
آگے حضور صاحب ایک حاشیہ دیتے ہیں، بعد میں پڑھتا ہوں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ یہ آگے لب لباب ہے حضور صاحب کے اس اقتباس کا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ میں بڑی افسوس سے کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں، نام نہاد مولویوں، جیلوں نے یا جو بھی لوگ ہیں، یہ جب بھی یہ تقریر میں حضور صاحب کا یہ حوالہ پڑھتے ہیں، یہ تحریر میں لکھتے نہیں اور تقریروں میں پڑھتے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کو ہم ماننے والے لوگ ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ قدرت ثانیہ جس کے حوالہ سے حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ قدرت ثانیہ آسمان سے نازل ہوگی، تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا ایک حوالہ اسی حوالہ سے، وہ جو بندہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا ہے اس کے حوالہ سے جو حضور صاحب نے اپنی رسالہ الوصیت میں لکھا، اس کے متعلق آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیا ہے۔ آگے سوال کنندہ فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی جن کے بعد حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے۔ سامعین کرام یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صاحب شریعت نبی تھے، آپ علیہ السلام ایک نیا دین لائے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسوی سلسلے کے سارے خلیفے یا مامورین یا مجددین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع خلیفے تھے سارے۔ مثال کے طور پر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ نام ہیں مثلا جن کا قرآن کریم میں اکثر ان کا نام آیا ہے، تو میں نے ان کا ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ موسوی سلسلہ میں ان نبیوں کے بعد ان کی خلافت کا کسی نبی کے بعد کوئی سلسلہ جاری نہیں ہوا، نہ یوشع کے بعد، نہ داؤد کے بعد، نہ سلیمان کے بعد، نہ زکریا کے بعد، نہ یحییٰ کے بعد، نہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد۔ یہ مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو مضبوط کرنے اور اس کی تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑے کیے تھے۔ اگرچہ یہ آزاد اور مستقل نبی تھے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی وجہ سے اللہ نے ان کو نبی نہیں بنایا تھا، اپنی طور پہ انڈیپینڈنٹ اللہ نے ان کو چن لیا، لیکن دین موسوی کی تجدید کے لیے یہ کھڑے کیے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع یہ نبی تھے سارے، آپ علیہ السلام کی امت میں۔ آگے وہ لکھتا ہے سوال کنندہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی جن کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے۔ سامعین کرام، نئے دین لانے والے یا کسی صاحب شریعت نبی کی وفات کے بعد انتخابی یا انتظامی خلافت کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ دائمی نہیں ہوا کرتا، ابھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بلکہ وہ جز وقتی ہوتا ہے، شارٹ لیوڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر محمدی خلفائے راشدین جو ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 30 سال کے بعد وہ جو خلافت کا سلسلہ، خلفائے راشدین کا سلسلہ شروع ہوا تھا اعظم کی وفات کے بعد، وہ 30 سال کے بعد ختم ہو گیا۔ اور ان خلفائے راشدین میں بھی حق مقتدر حضرت مرزا غلام صاحب نے صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت اعلیٰ منہاج نبوت قرار دیا اپنے رسالہ سر الخلافہ میں۔ باقی تینوں خلفاء جو ہیں، عمر، عثمان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں کو خلفائے راشدین حضور صاحب نے لکھا ہے، لیکن ان کی خلافتوں کو خلافت اعلیٰ منہاج نبوت نہیں انہوں نے لکھا۔ صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت اعلیٰ منہاج نبوت حق مقتدر سر الخلافہ اپنے رسالہ میں تحریر فرمایا ہے، اور یہ 30 سال کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دائمی نہیں ہوتا ہے یہ چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ الوصیت میں قدرت ثانیہ کا وعدہ دائمی قدرت ثانیہ کا وعدہ ہے، دائمی قدرت ثانیہ کا وعدہ ہے۔ یہ وہی الہامی اور تجدیدی یا خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کا دائمی سلسلہ ہے سامعین کرام، جو دوسری صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا تھا، کیونکہ پہلی صدی ہجری تو اعظم کی صدی تھی، بانی اسلام کی صدی تھی، خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی صدی تھی، اور دوسری صدی
کہ سر پر پھر جو دین میں بگاڑ پیدا ہوئے پہلی صدی میں پڑ گئے تھے، پھر ان کا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کی تجدید فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی۔ اسی سلسلہ کے 14ویں صدی ہجری کے 13ویں خلیفے حکم عدل حضرت مرزا غلام احسان ہیں، اور یہ ان الہامی خلفاء کا سلسلہ سامعین کرام امت محمدیہ میں قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کے بند کرنے والے بتھیرے آئے ہیں، ختم نبوت کا دکانیں بناتے پھر رہے ہیں، نہ نبوت بند ہو سکتی ہے۔ اور اس جماعت میں قبرستانیں تھے 2 قدم آگے گئی، انہوں نے مجددین کی جڑ کاٹ دی کہ وہ بھی نہیں آ سکتے ہمارے ہوتے ہوئے۔ تو یہ سارے یہ لوگ جو ہوتی ہیں دراصل یہ مذہبی لوگ ہی نہیں ہوتے، دنیا دار لوگ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ایسے قسم کے جو مذہب سے دور لوگ ہوتے ہیں، تقویٰ سے دور ہوتے ہیں، ان کو چنتا ہی نہیں۔ یہ مایوس ہو کے پھر اس قسم کے لوگ ختم نبوت یا ختم مجدد کی دکانیں دفتر قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ سوال کنندہ سامعین کرام آگے لکھتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی جن کے بعد بھی خلافت جاری ہوئی۔ تو اسی سے میں زبان گزارش کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی خلافتی سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد بھی کوئی خلافتی سلسلہ جاری نہیں ہوا۔ ثابت کر دیں میرے مخالفین جو شور ڈالتے ہیں مرزا صاحب السلام کے بعد خلافت کا، وہ ثابت کر دیں قرآن کریم میں سے یا بائبل میں سے کہ ان انبیاء کے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، بتائیں مجھے ان کے بعد کوئی خلافتی سلسلہ جاری ہوا تھا؟ اگرچہ یہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے خلیفے بنائے تھے، کسی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں نے ان کو نہیں چنا تھا۔ اور علاوہ اس کے سامعین کرام، یہ تمام الہامی خلیفے یا نبی یا مامورین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کے تابع خلیفے تھے، اور دین موسوی کے مجدد تھے، اور دین موسوی کی تجدید اور اصلاح کے لیے مبعوث ہوتے رہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑا مشہور ان کا یہ فکرہ ہے، میں توریت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اسے مکمل کرنے آیا ہوں۔ وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک تابع خلیفہ تھا دین موسوی میں، اس کے بعد کوئی خلافت نہ اس کے بعد جاری ہوئی، نہ ان سے پہلے یحییٰ، زکریا، سلیمان، داؤد، یوشع، ان کے بعد کوئی خلافتی سلسلے جاری نہیں ہوئی۔ ہاں، جب ضرورت پڑتی تھی اللہ تعالیٰ امت موسیہ سے کسی انسان کو بطور معمور چن لیتا تھا، اس کو نبی بناتا تھا، اور اس کے ذمے وہ جو غلطیاں پڑتی تھی دین موسوی میں ان کی تجدید کا کام اس کے ذمہ لگا دیتا تھا۔ یہ سارے اس قسم کے الہامی خلیفے تھے، نبی تھے یہ سارے لوگ۔ اسی طرح آگے سوال کنندہ کہتا ہے، تو پھر حضرت مرزا صاحب السلام کے بعد جاری ہونے والی خلافت پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے؟ سامعین کرام، سوال کے اس حصے کا جواب تھوڑا سا اب طویل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یعنی سورۃ النور کی آیت نمبر 56 یا اسے آیت استخلاف بھی کہا جاتا ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا
جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، کسی خلیفے کے خلاف بتوں کی بات نہیں کریں گے، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں نیک لوگوں سے انہیں خلیفے بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یاد رکھیں، نیک لوگوں، ڈرامے باز، فریب کار، جو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کرواتے رہیں اور جب جماعت پر قبضہ کر لیں تو اس کے بعد جہاں پر ان کا انتخاب ہوا تھا وہاں پر یہ بورڈ لگواتے پھریں، ظہور مقام ظہور قدرت ثانیہ۔ یہ فریب کار، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خلیفہ بنانے کا وعدہ نہیں فرمایا ہوا۔ یہ فریب کار جال ساز لوگ ہوتے ہیں۔ ثانیاً یہ کہ وہ خود خلیفے بنائے گا، یعنی بذریعہ الہام اور روح القدس نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں بناؤں گا خلیفے۔ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر، یہ تماشا جو ہوتا ہے جماعتیوں میں قبرستان کے، اپنے ہی ملازموں کی منظور نظر چاپلوس قسم کے لوگوں کی جو اپنی مجلسیں بنائی ہوئی ہیں ان کو جانے والا اشارہ کر دیتا ہے یا ایسے لفظ بول دیتا ہے جس میں وہ واضح پیغام ہوتا ہے تو میرے بعد یہ کر لینا۔ تو یہ تو انتخابی خلیفے بھی نہیں ہے۔ یہ تو میں اکثر ایک ٹرم استعمال کیا کرتا ہوں کہ یہ بالواسطہ نامزدگی ہے، بالواسطہ، ڈائریکٹ نامزدگی نہیں۔ امیر معاویہ نے یزید کو ڈائریکٹ نامزد کیا تھا، یہ لوگ بھی وہی کام کرتے ہیں نامزدگی کا، لیکن بالواسطہ انہوں نے ایک لنگڑی لولی اپنے ملازموں کی وہ جال ساز ایک خلافتی وہ بنائی ہوئی ہے، مجلسی بنائی ہوئی ہے، ان کو اشارہ کر دیتا جانے والا کہ میرے بعد یہ ہو جائے گا تو وہ کر دیتے ہیں۔ تو یعنی یہ لوگ انتخابی بھی نہیں ہیں۔ یہ اسی طرح بنی امیہ کے جو خلیفے تھے، نامزد تھے، ملوک تھے یا بادشاہ تھے، اسی طرح کے یہ لوگ ہیں، لیکن یہ ڈرامہ، جھوٹے لوگ ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کا جو یہ ہوتا ہے یہ دراصل ان کی نامزدگی ہوتی ہے لیکن بالواسطہ ہوتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتی، جیسے امیر معاویہ نے یا یزید نے اپنے بیٹے کو کر دیا تھا۔ علاوہ اس کے کما سے مراد سامعین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء مراد ہیں، اور اس سے مرزا بشیر الدین محمود بھی اتفاق کرتا ہے کہ اس آیت میں کما سے مراد انہی خلیفوں کا ذکر ہے کہ انہی کی طرح اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں بھی خلیفے مقرر فرمائے گا۔ میں نے ان کا تفسیر صغیر صفحہ 453 کا حوالہ 26 اپریل 2019 کے خطبہ جمعہ میں پڑھ کر سنایا، تشریح بھی کی تھی، اور 14 جون 2019 کے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے ان کا یہ نوٹ ہے اس آیت کے حوالے سے میں نے پڑھ کر سنایا تھا۔ اس میں میں اب بھی پڑھ دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں، اور یہود میں زیادہ تر خلافت الہام سے ہوئی، جیسے یوشع موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اس طرح داؤد موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے، اور وہ صاحب الہام تھے۔ زیادہ تر نہیں، وہ ساری الہامی خلیفے تھے۔ سامعین کرام، یہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے، تو اسی تشریح بھی کیا ہے۔ اب میں اس آیت کے مختلف فقرے پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی کروں گا، اس کے متعلق چند باتیں سامعین کو بتاؤں گا، مزید مطلب کہ تشریح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اسی طرح خلیفہ بنا دے گا۔ سامعین کرام، یہ جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے، یہ آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے مومنوں سے خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ ابھی میں نے بتایا ہے کہ فراڈیوں، فریب کار، جال سازوں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے جو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی زندگی میں دعائیں کرواتے پھریں قدرت ثانیہ کے لیے، جب وہ فوت ہو جائیں تو جہاں پر ان کا پوری جماعت نے انتخاب کیا تھا وہاں پر یہ بورڈ لگا دیں، مقام ظہور قدرت ثانیہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس قسم کے جال سازوں کے ساتھ اس آیت استخلاف میں خلیفہ بنانے کا اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ یہ الہامی خلیفے ہوں گے، یعنی مجددین وغیرہ جنہیں اللہ تعالیٰ خلیفہ بناتا ہے، روح القدس نازل فرما کر ان کو کھڑا کرتا ہے، جیسے کہ 14ویں صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو روح القدس نازل فرما کر الہام کر کے اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ کسی کو اس نے منتخب نہیں کیا تھا، کسی مسجد میں، کسی جماعت نے، امت محمدیہ کی کسی جماعت نے۔ تو پھر
اس قسم کے جو خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہوتے ہیں ان کو تو لوگ گالیاں نکالتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ یہ جو پیغام ہے ان کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ حسرت ہے مجھے اپنے بندوں پر، افسوس ہے مجھے اپنے بندوں پر، جب بھی میرا ان کے پاس مرسل آیا تو انہوں نے اس سے قبول کرنے کے بجائے ٹھٹھا تمسکر اور مذاق کیا اس سے. تو یہ مرزا علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. 15ویں صدی ہجری کے ساتھ پر اس عاجز کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ساتھ کھڑا کیا. اور میں اکثر بتایا کرتا ہوں کہ وہ میری پکار جو نظم ہے یہ ساری الہامی نظم ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل پر الہام فرمائی تھی، اور اس میں ساری اس عاجز کی بعثت کا سارا واقعہ ہے جس کا 6 سال مجھے اللہ نے خبر نہیں دی. اور 10 دسمبر 1983 میں وہ جو دارالحمد احمدیہ کا ہاسٹل ہے وہاں پر ایک مبارک سجدے میں نے دعائیں کیں، اور اس کے بعد وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان خوابوں کی تعبیر سے بتا دیا، اور وہیں پر میرا اللہ تعالیٰ نے بطور مجدد صدی 5 دہم ہجری کے میرا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعثت فرما دی اور مجھے کھڑا کر دیا. اور اکثر میں نے ان چیزوں کا اپنی تقاریر میں، سوال و جواب میں، خطبات میں ذکر کیا ہوا ہے. تو یاد رکھیں کہ یہ الہامی خلیفے ہیں جن کا اس آیت میں اللہ نے مومنوں سے، نیک لوگوں سے وعدہ فرمایا ہوا ہے بنانے کے لیے. آگے اللہ فرماتا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا. سامعین کرام، ان سے پہلے لوگوں کا میں نے مرزا بشیر الدین محمود کا آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. ان کی تفسیر صغیر صفحہ 453 پر پڑھیں. اب میں حضور صاحب کا ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں اس حوالے سے کہ جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، کما سے مراد موسی سلسلہ کے انبیاء، خلفاء، مجددین ہیں. حکم و عدل کیا فرماتے ہیں سنیے. حضور صاحب فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی شریعت کے تحفظ کے لیے خلافت علی منہج نبوت کا یہی الہامی اور تجدیدی سلسلہ آپ علیہ السلام کی نبوت کا قائم مقام تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا. جیسا کہ حضرت بانی جماعت صاحب فرماتے ہیں. اور من جملہ یہ جو حوالہ ہے تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123. اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا. قرآن کریم کی یہ آیت ہے بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. سورۃ نور آیت 56. یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا. حضور صاحب فرماتے ہیں، حکم و عدل فرماتے ہیں، سنیے اے قبرستانی احمدی بھائیو غور سے سنو. حکم و عدل فرماتے ہیں اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. ایک اور حوالہ سن لیجئے. خلافت محمدیہ میں 13واں خلیفہ یا خلافت علی منہج نبوت کے مطابق 13ویں خلیفہ کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو ہیں وہ فرماتے ہیں یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے سمجھنے والا سمجھ لے. اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 15ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے جس کا نام مسیح موعود ہے. سنیے اے جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں اور نام نہاد مولویوں، نام نہاد جیلیوں، نام نہاد مردہ میرے احمدی بھائیو سن لو. حضور صاحب فرماتے ہیں لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے جس کا نام مسیح موعود ہے، وہ اپنی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ضروری تھا وہ قریش میں سے نہ ہو جیسا کہ عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں. سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 193 تا 194. اسی طرح سامعین کرام قبرستانی جماعتی احمدیہ کی تسلیم کردہ اور شائع کردہ آیت اختلاف کے مطابق امت محمدیہ کے خلفائے الی منہج نبوت یا مجددین کی فہرست جو ہے
وہ انہوں نے شائع کی ہوئی ہے. ان کا الفضل اخبار 2007 کے الفضل جو ان کا چھپا تھا وہ ایک خلافت نمبر تھا یا پتہ نہیں کیا تھا. تو وہاں پر انہوں نے وہ خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق یا حدیث مجددین کے مطابق جو امت محمدیہ میں خلفاء اللہ نے کھڑے کیے مبعوث فرمائے ان کی فہرست شائع کی ہے. الغلام.com نیوز نمبر 65 پر یہ دیکھیں، یہ سارے ان کا شائع کردہ ہے. وہ مجددین ہیں، یہ سب اللہ نے بذریعہ الہام کھڑے کیے تھے، روح القدس نازل فرما کر کھڑے کیے تھے. ان کے ہی تسلیم کرتے ہیں ان بات کو. اور 14ویں صدی ہجری کے پر 13واں خلیفہ، یعنی آپ سے پہلے حضور ہم سے پہلے 12 گزر گئے تھے، 13واں خلیفہ خود بانی اجماع فرماتے ہیں وہ میں ہوں. یہ وہاں سے سامعین کرام میں الغلام.com نیوز نمبر 65 پر یہ پڑھ سکتے ہیں. علاوہ اس کے سامعین کرام اسی خلافت الی منہاج نبوت یعنی محمدی قدوۃ ثانیہ کے سلسلے میں حق مودل حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. اللہ نے نہیں چھوڑا، لیکن جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نیاد بلائے دمشق کے جو کھڑپینچ ہیں انہوں نے کر دیا بند کہ نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتا، اللہ نہیں بنائے گا، ہم بنانے دیں گے نہیں اللہ کو. کیونکہ جماعت احمدیہ قبرستان میں کسی خدا کا نام نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے وہاں پر، یہ خود خدا بنے ہوئے ہیں. آگے اس میں فرماتے ہیں سورۃ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اسی واسطے موعود کہلاتا ہوں. نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 5 صفحہ 666. حضور صاحب تو خود آسم کے خلیفہ تھے اور اسی حدیث مجددین کے مطابق 14ویں صدی کے 13ویں خلیفہ تھے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی سلسلہ محمدی خلفائے علی منہاج نبوت کا جو سلسلہ جاری ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے، اسی سلسلے کے یہ 14ویں صدی ہجری کے سر پر 13ویں خلیفہ تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی آیت جو ہے 56 سورۃ نور کی، اللہ فرماتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے. سامعین کرام انہی الہامی خلفاء یا مامورین یا مجددین نے دین موسوی کو پہلے اور پھر اب دوسری صدی ہجری کے آغاز سے امت محمدیہ کے ان الہامی خلفاء یا مامورین یا مجددین نے دین اسلام کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے، تمکنت کے لیے کام کیا ہے. پہلے موسی سلسلہ میں وہ پہلے جتنے بھی نبی آئے، مرزا صاحب ہم فرماتے ہیں کئی حوالے میں نے کبھی دفعہ پڑھا بھی ہیں کہ ایک وقت میں سینکڑوں نبی بھی تھے موسیٰ صاحب کی شریعت میں آئے، تو وہ دین موسیٰ کے مجددین تھے جیسا کہ مرزا صاحب فرماتے ہیں. تو وہ اپنا جو دین تھا موسیٰ صاحب کی توریت تھی اس کو مضبوط کرتے رہے، ٹھیک کرتے رہے، اس کی تجدید کرتے رہے. اور اسی طرح امت محمدیہ میں دوسری صدی ہجری کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے، تو وہ دین اسلام میں جو غلطیاں، بدعتیں، خرابیاں جو لوگ پیدا کرتے رہتے ہیں ہر 100 سال میں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو اپنے جو کھڑے کیے ہوئے وجود ہیں یعنی مجددین ان کے ذریعے ان کی اصلاح اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے. سامعین کرام آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا. سامعین کرام یہاں خوف سے مراد دین میں بدعتوں کا خوف ہے، قطر و بیابنت کا، تحریف بازی کا خوف ہے، ملوکیتوں اور بادشاہتوں کو رواج پانے کا خوف ہے. یہاں پر یہ جو خوف ہے دین میں صحیح اور سچی تعلیم کو بگاڑنے کا خوف ہے یا بگڑنے کا خوف ہے. اسی خوف کو دور کرنے کے لیے سامعین کرام اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر صدی ہجری کے سر پر مجدد مبعوث کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا ہے. یہ خوف کی میں نے تشریح فرما دی کہ کیا خوف ہے. سامعین کرام یہاں اس خوف سے نام نہاد جعلی محمودی قبرستانی خلافت جو خلیفے ہیں، خلافت کے نام پر مذہبی اقتدار کے چھن جانے کا خوف
وہ لیتے رہتے ہیں، وہ ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، خوف آ گیا جی، ایک خلیفہ جاتا ہے مرتا ہے تو اس کے بعد فوراً ان کو خوف آ جاتا ہے بھی کہیں ہمارا مذہبی اقدار ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے، یہ خوف ہی لیتے ہیں یہاں پہ. لیکن ایت استخلاف میں خوف سے مراد یہ خوف نہیں ہے کہ اقدار چھننے کا خوف کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا اقدار جو مذہبی ہے وہ چھن جائے گا، یہ خوف میں دور کر دوں گا، ایسی بات نہیں ہے. میں نے بھی بتایا ہے کہ یہاں دین میں بدعتوں کے پیدا ہونے کا خوف، قتل و بیابنت کا، تحریف بازی کا خوف ہے. دین میں ملوکوتوں بادشاہیوں کے رواج پانے کا، جاری ہونے کا خوف ہے. دین میں صحیح اور سچی تعلیم کو بگاڑنے کا خوف یہاں پر ہے، جس خوف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ میں اس خوف کی حالت کو امن میں بدل دوں گا، کہ انہیں اپنے بندہ کھڑا کروں گا الہام کے ساتھ، وہ خدا سے علم پائے گا اور دنیا میں جو گند ڈالا ہے دین میں دنیا دار لوگوں نے اس کو صاف کر دے گا. آگے اللہ فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. سامعین کرام، وہ مومن توحید کو قائم رکھیں گے اور مشرکانہ عقائد کو قریب بھی پھٹکنے نہیں دیں گے. جیسے کہ اللہ فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وہ جو مومن ہوں گے، اعمال صالحہ بجا لانے والے، وہ توحید کو قائم رکھیں گے اور مشرکانہ عقائد کو قریب بھی پھٹکنے نہیں دیں گے. دوسری بات یہ کہ اس وقت قبرستانی جماعت میں قدم قدم پر مشرکانہ عقائد کو نہ صرف ایجاد کیا گیا ہے بلکہ انہیں مستحکم اور دوام بھی دیا جا رہا ہے ہمہ وقت. یہاں ان جعلی نام نہاد خلیفوں کی عبادت کی بات نہیں ہو رہی کہ تم ان کی عبادت کرنا شروع کر دینا، جیسا کہ جماعت میں قبرستان اس وقت ہو رہا ہے. خلیفہ خدا بناتا ہے، وہ کہاں خدا بناتا ہے؟ خدا کو تو اس طرح یوز کر رہے ہیں یہ لوگ کہ مطلب کہ جیسے پنجابی کہتے ہیں کہ انے واہ، خدا کو تو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہوا ہے. خدا کیا شے ہے؟ یہ تو خود خدا بنے ہوئے ہیں، دن رات خدا کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. سامعین کرام، جماعت احمدیہ قبرستان میں توحید کا نام و نشان تک نہیں ہے. میں چیلنج دیتا ہوں اس وقت جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد یہ موجودہ خلیفہ جو کھڑپہج بنا ہوا ہے، اس کو، ان کے مولویوں کو، ان کو جیلوں کو میرے آگے ثابت کر کے دکھائیں کہ یہاں پر بھی کوئی توحید ہے. جماعت احمدیہ قبرستان میں کوئی خدا وحدانیت کے متعلق اس کی قدرتوں پر یقین ہے لوگوں کو؟ قطعاً نہیں. نہ قرآن کریم پر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، نہ دین اسلام کے یہ پیروکار ہیں. یہ قرآن کریم کے بھی مرتد ہیں، یہ دین اسلام کے یہ مرتد ہیں. نہ صرف دین اسلام کے بلکہ حضرت مرزا غلام صاحب کی احمدیت کے بھی یہ مرتد لوگ ہیں. انہوں نے اپنا دھندا چلایا ہوا ہے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مسیح موعود السلام کے نام پر. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ہمہ وقت نام لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے ہیں، مرزا صاحب وسلم کا بھی نام لیتے ہیں، صرف اپنی مشرکانہ دکان کو چلانے کے لیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم یہ نام نہیں لیں گے تو ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا. آخر پر اللہ فرماتا ہے اس آیت میں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں. سامعین کرام، امت محمدیہ میں مبعوث ہونے والے ان الہامی اور تجدیدی خلفاء کا ماننا ضروری ہے، اور ان کا انکار کرنے والے فاسق ہو جائیں گے، یعنی ان کے انکار کے بعد وہ فاسق ہو جائیں گے. حق مودل حضرت مرزا غلام احمد صاحب اسی حوالے سے فرماتے ہیں، یہ جو حوالہ ہے شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں. اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یعنی آیت استخلاف کا ہی آخری الفاظ ہیں، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے. تو سامعین کرام، میں حدیث مجددین جو ہے اس کا تو ویسے ہی انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خود تو جعلی ثابت کرتے پھر رہے ہیں. مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کا بیٹا مرزا ناصر احمد حافظ جو تھا قرآن کریم کا، مرزا طاہر احمد اور موجودہ ان کا کھڑپینچ، میں چاروں کے متعلق بارہا اپنے خطبات جمعہ میں، تقاریر میں، مجلس سے سوال و جواب میں ان کے حوالے دے چکا ہوں کہ یہ لوگ اس حدیث مجددین کو نہیں مانتے،
اس کو جھوٹی ثابت کرتے پھر رہے ہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں یہ موجودہ جو ہے، کہتے ہیں نہ قرآن میں نہ حدیثوں میں مجددین کا ذکر ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ خود سمجھ لیں کہ مرصد تو فرماتے ہیں ایت استخلاف کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں، پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ میرا صاحب تو اس کو فاسق قرار دے رہے ہیں۔ یہ ان کا موجودہ کھڑپین جو ہے فاسق ہے۔ یہ سارے علماء فاسق ہیں۔ جماعت احمدیہ قبرستان کے سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے اس عاجز کے دعوے کا انکار کیا ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ سارے فاسق ہیں، اور ان کا اگر ان کو ایمان لانا نصیب نہ ہوا، ان پر اللہ نے رحم نہ کیا، اسی طرح مر گئے، تو وہ سارے اپنی اس فسق کی حالت میں مریں گے، اور خدا تعالیٰ کے آگے قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوں گے۔ سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث مجددین بقول حق معدل حضرت مرزا غلام احمد السلام ایک سچی حدیث ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس حدیث کے حوالہ سے سینکڑوں جگہ پر اپنی تحریروں میں اپنے ملفوظات میں فرمایا ہے کہ یہ حدیث سچی ہے اور تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی اس نے خود ہر صدی کے سر پر اپنا سچا ہونا ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے جب کسی مجدد کو کھڑا کر دیا۔ اور یہ بھی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مرزا صاحب کہ سچی حدیث کے منکر کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، یعنی سچی حدیث کو جو چھوڑنے والا ہے اس کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں شعر، کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ سچی حدیث کو چھوڑنے والا مرزا غلام احمد السلام حق مدل کی نظر میں وہ خبیث انسان ہے۔ تو یہ سارے کیا ہوئے؟ مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا ناصر احمد حافظ صاحب اور مرزا طاہر احمد صاحب، موجودہ جو ہے ان کا مرزا مسرور احمد صاحب، یہ چاروں کیا سب بنتے ہیں؟ چاروں حدیث کا منکر ہیں، منکر کا انکار کے بیٹھے۔ کیا یہ مرزا غلام صاحب کے فتویٰ کے مطابق چاروں خبیث ثابت نہیں ہوتے؟ قبرستانی جماعت کے میرے جو جالے و احمدی بھائی ہیں، بیچارے مردہ ہیں سارے بیچارے، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ کیا دیکھیں مرزا غلام صاحب کی تعلیم کیا ہے اور تم کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ ان خبیثوں کے پر تم نے ایمان لایا ہوا ہے، ان کو خدا کے خلیفہ بنا کر بیٹھے ہوئے جال ساز لوگ ہیں۔ مرزا صاحب کی علیہ السلام کی طرف آؤ، احمدیت کی طرف آؤ، محمودیت پر لعنت بھیجو، احمدیت کو پکڑو، مرزا غلام صاحب کے دامن کو پکڑو، اس عاجز کے دامن کو پکڑو، اسی میں تمہاری بھلائی اور تمہاری خیر خواہی ہے، اسی میں تمہیں اللہ کی رضا ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، یہ تو ایت استخلاف کے حوالے سے میں نے کچھ تشریح کی ہے، اس کی تفسیر بھی کر دی اور ترجمہ بھی سنا دیا آپ لوگوں کو۔ تو ایت استخلاف کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب رسالہ الوصیت کو الف سے لے کر یہ تک پڑھ جائیں۔ آپ کو اس رسالہ میں یا آپ کی کسی اور کتاب میں حکم و عدل حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی اپنے بعد کسی قسم کے خلافتی سلسلے کا ذکر نہیں ملے گا۔ ایت استخلاف سامعین کرام، اے میرے احمدی بھائیو، آسم پر نازل ہوئی تھی، نہ کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر۔ دوسری بات، آسم نیا دین لائے تھے، حضرت مرزا غلام صاحب نیا دین نہیں لائے تھے، بلکہ وہ تو آسم کے دین اسلام کے ہی 14ویں صدی ہجری کے آسم کے 13ویں خلیفہ تھے۔ تیسری بات یہ کہ ایت استخلاف کے علاوہ بھی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر آپ کے الہامی کلام میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پر بھی ان کو کسی خلافتی وعدہ، ان سے خلافت جاری کرنے کا وعدہ نہیں فرمایا ہوتا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا، آسم کے ساتھ ایت استخلاف میں وعدہ فرمایا۔ اس قسم کا کوئی وعدہ حضرت مرزا غلام صاحب سے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ کسی جگہ پر بھی کوئی ثابت کر دے، منہ منگا انعام دوں گا اور اپنے عقائد سے توبہ کر لوں گا۔ وہ ہے میدان میں آؤ۔ چوتھی بات یہ کہ خلافتیں ان شرعی نبیوں کے بعد جاری ہوا کرتی ہیں جو پہلے دینوں کو منسوخ کر کے نئے دین لاتے ہیں۔ صاحب شریعت نبی جو ہوتے ہیں ان کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں خلافتیں جاری کرنے کے بعد ہی فرمایا کرتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا وعدہ، وہ ایک صاحب شریعت نبی تھے، نیا دین لائے تھے۔ ایسے ہی حضرت محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ جو ایک صاحب شریعت نبی تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 56 میں یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیرے بعد تیری امت میں خلفاء خود
نیک لوگوں کو بنا کر کھڑا کرتا رہوں گا۔ اور مرزا محمود احمد بھی ایک شاطر انسان تھا، وہ بھی اپنے ایک بیان میں اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ الوصیت میں بانی جماعت نے جو صدر انجمن احمدیہ قائم کی تھی، جسے ہم مجلس متمدین بھی کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس میں خلافت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں میں ان کے الفاظ تھوڑے سے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اس ضمن میں اکتوبر 1925 میں فرماتے ہیں، ان کا یہ جو بیان ہے یہ شائع ہوا ہے اخبار، انہی کے اخبار الفضل اخبار برقع 31 اکتوبر 3 و 5 نومبر 1925۔ وہ لکھتے ہیں، مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا، مجلس معتمدین میں کہ صدر انجمن احمدیہ، جس کے متعلق مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے الوصیت میں کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں اور یہ انجمن میری جانشین ہے، اس کے متعلق وہ فرما رہے ہیں اس میں خلافت کا وجود شامل نہ تھا، واقعی نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اگر اس میں نہیں تھا تو اور کہاں ہے پھر رسالہ الوصیت میں کہاں خلافت کا؟ کہ وہ 1914 میں خلیفہ ثانی کس بنا پر بنتے پھر رہے تھے؟ وہ الوصیت میں تو اللہ تعالیٰ مرزا صاحب نے کو اپنی خلافت کا ذکر ہی نہیں کیا، نہ وعدہ دیا ہے، نہ کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد خلفاء کا سلسلہ چلا لینا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجلس معتمدین کے بنیادی اصول میں جو دراصل ہے ہی اسلام کا بنیادی مسئلہ خلیفہ وقت کا وجود شامل نہ تھا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، اور چونکہ مسئلہ خلافت کے جماعت کے بنیادی اصولوں میں شامل نہ ہونے سے جماعت ایسے خطرات میں رہ سکتی ہے جو مبائن کو غیر مبائن میں بدل دے اور 10-11 آدمیوں کی جنبش قلم سے قادیان مان لاہور بن جائے۔ اس لیے جماعت کے وہ کام جو تبلیغ اور تربیت سے تعلق رکھتے تھے وہ ایک ایسی انجمن کے حوالے نہیں کیا جا سکتے تھے جو خواہ مبائن کی انجمن ہی ہو اور خواہ بہترین مخلص ہی اس کے ممبر کیوں نہ ہوں۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا نقطہ نظر دیا جائے۔ کیا ان کے والد کو یاد نہیں تھی یہ باتیں کہ ایسا نقطہ نظر میں دے کے جاؤں جماعت کو؟ یہ اپنے والد جو امتی نبی تھا یہ اس کی اصلاح فرماتا پھر رہا تھا، جعلساز آدمی۔ آگے لکھتا ہے، جس پر جماعت قائم کر دی جائے تا اسے اس کے بارے میں ٹھوکر نہ لگے۔ یہ ساری اس کی کاروبار تھے اپنی خاندانی گدی چلانے کے لیے اس شخص نے کی ہے۔ حضرت مرزا غلام صاحب کی جو بنائی تھی صدر انجمن، اس کو اس نے رد کیا، اپنی نئی صدر انجمن خلیفہ بن کے اپنا ہی خود ساختہ مجلس انصار سے اپنی صدر انجمن بنا لی اس نے، اپنے باپ کے بالمقابل۔ وہ جو مرزا غلام صاحب نے بنائی تھی اس کو ٹھوکر مار کے قادیان سے بھگا دیا ان لوگوں کو، بیچارے وہ لاہور چلے گئے، اکثریت تھی ان میں وہ جو تھی وہ لاہور چلے گئے۔ تو یہ بندہ ایک چال باز بندہ تھا، قدم قدم پر اس شخص نے ڈرامے کیے ہیں۔ سامعین کرام، مستقل نبیوں یا صاحب شریعت نبیوں کے بعد ان کے دین کی تکمیل اور مضبوطی کے لیے ان کے بعد ان کے خلفاء کے سلسلے جاری ہوتے ہیں، لیکن غلام نبی یا امتی نبی چونکہ اپنے آقا اور مطاع صاحب شریعت نبی کے غلام یا امتی ہوتے ہیں، لہذا ان کی شریعت یا ان کی دین کی تجدید کے لیے وہ مبعوث ہوتے ہیں۔ وہ اپنے بعد کسی قسم کی خلافتیں جاری نہیں فرمایا کرتے اور نہ ہی وہ جاری فرما سکتے ہیں۔ اگر جاری فرما سکتے ہوتے تو مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ ضرور ایت اختلاف ان پہ الہام کر دیتا، یا اس کے الہامی کلام میں اس کو حکم دے دیتا، وعدہ فرما دیتا کہ میں تیرے بعد بھی خلافت کا سلسلہ جاری کروں گا۔ قطعاً نہ الوصیت میں نہ کسی جگہ پر مرزا غلام صاحب کی تحریر میں یا ملفوظات میں یہ چیز ملتی نہیں۔ یہ تو سارا ڈرامہ اور مرزا بشیر الدین محمود کی جعل سازیاں ہیں اپنی خاندانی گدی بنانے کے لیے۔ 100 سال سے غریب احمدی بیچارے لوٹے جا رہے ہیں، 48 تک چندے لے رہا ہے یہ بندہ، سارے یہ لوگ۔ وہ 2 چندے جو مرزا غلام صاحب نے مجبوری کے تحت شروع کیے تھے، ایک تو ان میں سے لازمی چندہ تھا، اس کی کوئی شرح نہیں تھی، اور دوسرا چندہ وصیت تھا، وہ اختیاری تھا۔ ان لوگوں نے اتنا مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو لوٹا کہ 48 تک وہ چندے پہنچا دیے۔ یہ کام اس شخص نے کرنے تھے، یہ اس لیے تماشے کرتا پھر رہا تھا خلافتوں کے۔ سامعین کرام، ابھی یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ وہ جو امتی نبی یا غلام نبی ہوتے ہیں اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کو جاری نہیں فرماتے اور نہ ہی وہ جاری فرما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم السلام کے بعد کوئی خلافتی سلسلہ جاری نہیں ہوا تھا۔
میرے مخالفوں ثابت کر دو قرآن کریم میں سے، بائبل میں سے۔ اتنے جھوٹے لوگ ہو تم، لوگوں کو گمراہ تم لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی امام مہدی و مسیح موعود اور حکم حضرت مرزا صاحب السلام آسم کے موعود خلیفہ تھے، اور سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کی آیت استخلاف میں وعدہ دی گئی خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلہ کے 14ویں صدی ہجری کے 13ویں خلیفہ تھے۔ ایک صاحب شریعت نبی کا خلیفہ اپنے آقا اور اپنے مطاع کے دین میں کس طرح اپنی خلافت کا سلسلہ جاری کر سکتا تھا؟ ہاں، اپنے مشن، جو کہ اپنے صاحب شریعت نبی یعنی آسم کی شریعت یا دین سے الگ کوئی مشن یا دین نہیں تھا ان کا، اس کی تکمیل اور مضبوطی کے لیے ایک انتظامی ڈھانچہ ضرور تشکیل دے کر جاتے ہیں اس قسم کے امتی نبی یا غلام نبی، جیسے کہ مرزا صاحب السلام بھی یہ کر کے گئے تھے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے پیروکاروں کو اپنے رسالہ الوصیت میں روح القدس پا کر کھڑا ہونے والے تک ایک عبوری انتظامی ڈھانچہ دیا ہوا ہے۔ کوئی خلافت کا وہاں پر وجود نہیں ہے، میرے بعد خلافتیں بنا لینا اور لوگوں کو قابو کر لینا اور اسیر کر لینا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اے میرے احمدی بھائیو، ایت استخلاف میں جن خلیفوں کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں یا دین اسلام میں کسی مسیح یا کسی مہدی علیہ السلام یا کسی مسیح صاحب ابن مریم کے خلیفوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتی یہ بات۔ یہ سارے وجود جو ہیں مسلم کے خلیفے ہیں موت۔ بانی جماعت احمدیہ محمدی مریم اور حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب سورۃ نور کی آیت نمبر 56 یا ایت استخلاف کے متعلق براہین احمدیہ روحانی خزین جلد 1 صفحات 259 تا 260 حاشیہ نمبر 11 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، سنیے میرے احمدی قبرستانی بھائی، کان کھول کر تھوڑا سا سنیں، یہ کیا میں پڑھ رہا ہوں۔ حکم عدل جس کی تم ماننے والے ہو، جس کی جماعت میں ہو تم، وہ کیا فرما رہے ہیں ایت استخلاف کے متعلق، اور تمہارے نام یا جال سے خلیفے یہ کیا تمہیں تعلیم دیتے رہتے ہیں؟ خلیفہ خدا بناتا ہے، جھوٹے لوگ ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اپنی آنکھیں کھولو، اپنے کان کھولو، کھڑے ہو جاؤ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا نے تم انہی ایت استخلاف کے حوالہ سے حضرت مرزا صاحب وسلم فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ اپنے رسول مقبول سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء محسن انسانیت وسلم کے خلیفے وہ فرما رہے ہیں۔ مسیح موعود کے خلیفے یہاں پر کہاں سے آ گئے؟ آگے فرماتے ہیں آپ، اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جما دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوف دامن گیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدا تعالیٰ خلافت حق کو قائم کر کے مسلمانوں کو اندیشہ ابدی دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ یہاں پر کسی خوف کی بات حکم عدل نہیں فرما رہے کہ کہیں ہمارے اقدار ہاتھ سے نہ چلا جائے، یہ خوف، ایسی کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ مرزا غلام صاحب حکم عدل تھے، وہ تشریف فرما رہے ہیں یہ خوف سے کیا مراد ہے۔ میں نے بھی ابھی کافی پہلے خطبہ جمعہ میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں۔ آگے حضور فرماتے ہیں، وہ خالصاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آگے حضور فرماتے ہیں، یہ تو ظاہری طور پر بشارت ہے، مگر جیسا کہ آیات قرآنیہ میں عادت الہیہ جاری ہے، اس کے نیچے ایک باطنی معنی بھی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ باطنی طور پر ان آیات میں خلافت روحانی کی طرف بھی اشارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر یک خوف کی حالت میں کہ جب محبت الہیہ دلوں سے اٹھ جائے اور مذاہب فاسدہ ہر طرف پھیل جائیں اور لوگ روب دنیا ہو جائیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا۔ یہ مجددین کی بات ہو رہی ہے، جس کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر امت کو خبر دی تھی، اور یہ مجددین جو ہیں، یہ خبر بھی مرزا غلام احمد صاحب بار بار اپنی کتابوں میں کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10
انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس آیت کے مطابق ہم نے یہ دین کی حفاظت کے حوالہ سے یہ سب کو خبر دی تھی کہ میں تیرے دین کی حفاظت کے لیے ہر صدی کے سر پر کسی نیک بزرگ کو میں تجدید دین کے لیے کھڑا کروں گا، محفوظ کرتا رہوں گا۔ آگے اس میں فرماتے ہیں اور دین کے گم ہونے کا اندیشہ ہو تو ہمیشہ ایسے وقتوں میں خدا روحانی خلیفوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جن کے ہاتھ پر روحانی طور پر نصرت اور فتح دین کی ظاہر ہو، اور حق کی عزت اور باطل کی ذلت ہو، تا ہمیشہ دین اپنی اصلی تازگی پر عود کرتا رہے اور ایماندار ضلالت کے پھیل جانے اور دین کے مفقود ہو جانے کے اندیشہ سے امن کی حالت میں آ جائیں۔ تو دیکھیں جی، مرزا غلام صاحب جس کی یہ جماعت ہے، جس کے ہم سب ماننے والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ایت استخلاف میں جن خلیفوں کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں بناؤں گا ان کو، وہ خلیفہ تو محمد اکرم، وہ خلیفہ تو رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلیفے ہیں، بشمول مرزا غلام صاحب کے وہ 13 خلیفے ہیں۔ اس عجز کے ساتھ وہ 14 خلیفے بنتے ہیں جن کو اللہ نے کھڑا کیا۔ اس عجز سے پہلے 13 خلفاء جو ہیں، یہ اس عجز کے سمیت یہ سارے 14 خلفاء رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا آقا ہے، مطاع ہے، ہم سب اس کے خلیفے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کھڑا کیا اس کے دین کی تجدید کرنے کے لیے۔ جو لوگوں نے، دنیا دار لوگوں نے گند ڈالے اسلام میں اور حقیقی اسلام یعنی احمدیت میں گند ڈالے، ان کو صاف کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کی تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عجز سے پہلے 13 خلفاء کھڑے کیے امت محمدیہ میں۔ اس عجز سمیت اب یہ عجز خاکسار جو 14واں خلیفہ ہے اللہ نے کھڑا کیا ہے، مجھے کسی انتخابی کمیٹی نے یا کسی گروہ نے نہیں چنا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر کسی خلیفۃ المسیح کی بات ہی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ دجل فریب ہے، لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ سامع کرام، حسن بانی اسلام تھے، صاحب شریعت نبی تھے، حکم و عدل اور امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب امت محمدیہ میں ایت استخلاف کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موعود 13ویں خلیفہ تھے۔ میں بار بار اس خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنے اشعار میں فرماتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل بھر میرا یہی ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا۔ وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں تو پائی محمدی عربی سلم کی غلامی میں سب کچھ ان سے ملا مجھے۔ آپ خلاف مسیح کی خلافتیں بناتے پھر رہے ہیں اس کے پیچھے دین اسلام میں۔ آپ فرماتی ہیں سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ میل کا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں۔ حکم عدل علیہ السلام فرماتے ہیں میری محمدی مریم میری روحانی ماں ہیں، وہ فرماتے ہیں اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ اے جال سازو، اے نام نہاد خلیفو، تم مرزا غلام صاحب کے بعد اس کی جماعت کو پر قبضہ کر کے اس کے مسیح خلیفے بن کر بیٹھی ہوئی ہو، جال سازو، تم خلیفے کہاں سے ہو؟ تمہیں کب خود خان نے بنایا ہے؟ قطن تم جال ساز ہو، تم وہی بلائد مشک ہو جس کا الہام 9 اپریل 1907 کو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پر الہام کیا تھا، بلائد مشک، وہ دمشقی بلا جو پہلی انبی خلفاء تھے، ملوک تھے، بادشاہ تھے، تم ان کی مثیل ہو۔ تم وہی وہ یزیدی ہو جس کے متعلق مرزا غلام صاحب کو الہام ہوا تھا، وہ اخرجا منہ الیزیدیون، قادیان کے حوالے سے، کہ قادیان میں یزیدی صفت، یزیدی تبع لوگ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ بشیر الدین محمود احمد کہاں پیدا ہوا ہے؟ اس کے اگر جانشین سارے جو ہیں یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ یہ قادیانی، وہ یزیدی لوگ ہیں۔ ایسے ہی کہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ ایک الہام مرزا غلام صاحب کو ہوا تھا۔ آئندہ انشاءاللہ میں نے بارہا اس کا حوالہ دیا کہ بشیر الدین محمود نے اپنی زندگی میں تفسیر اپنی کبیر میں بتایا ہوا ہے کہ میرے بعد بھی اسی قسم کے پوپوں کی طرح عیسائی جو ہیں سارے ان کی طرح خلیفت منتخب کرنے کا نظام بنا لینا۔ آپ لوگ ان کو کہتے ہیں خدا کی بنائی ہوئی جال ساز، جس طرح عیسائیوں میں پاپائیت ہے، وہ جال ساز ہیں، سارے جھوٹے ہیں۔ کہاں وہ خلیفے ہیں خدا کے؟ اگر وہ خدا کے خلیفے کو ہوتے تو کیا محمد عربی سلم کا وہ انکار کرتے؟ مرزا غلام صاحب کا یہ عیسائی لوگ انکار کرتے؟ نہ،
اسی طرح کی جعل سازی اس نے 1914 کے بعد آج تک شروع کی ہوئی ہے خلافت کے نام پر، اور میں بارہا وہ حوالہ تفسیر کبیر کا میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا چکا ہوں، آئندہ بھی انشاءاللہ کسی میں پڑھ کر سنا دوں گا۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بھائیو، کیا غلام نبی یا امتی نبی نے اپنے آقا اور مطاع صاحب شریعت نبی کے دین اسلام میں اپنی خلافت جاری کر دینی تھی؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے۔ ہرگز ہرگز نہیں، ہو ہی نہیں سکتی یہ بات۔ حضرت مرزا غلام صاحب الوصیت میں فرماتے ہیں، وہ جو قدرت ثانیہ کے حوالہ سے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، سوال میں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میری بات وہ دائمی ہوگی اور آسمان سے نازل ہوگی۔ اس کے حوالہ سے میں آخر میں ایک اقتباس الوصیت سے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے محفوظ کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا حلقہ ہوتا ہے۔ اے میرے احمدی بھائیو، یہ حوالہ اس آیت کا ذکر نہیں ہے، اس میں کس کا ذکر ہے؟ اس میں بشیر الدین محمود کا، مرزا طاہر کا، مرزا ناصر کا یا تمہارے کھڑ کا ذکر ہے۔ ان کے دیکھیں جلال کلے پہنے ہوئے، ایسے آگے پیچھے 10 بندے پیچھے تو اس میں یہ حوالہ بتا رہا ہے کہ کوئی مسکین ہوگا وہ بندہ جو مرزا غلام صاحب کو بطور ذکی غلام، بطور نشان رحمت دیا جانا تھا۔ انہوں نے تبھی یہ لکھا ہے، اپنی جماعت کی، اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرما دی۔ مجھے افسوس ہے اس کے باوجود اس کے ماننے والے بھٹک کر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی گمراہ کرنے والوں کے پیچھے لا کر۔ سامعین کرام، آئندہ 5 جولائی 2019 کو خاکسار کیل میں نہیں ہوگا، لہٰذا وہ خطبہ جمعہ ظاہر ہے کہ وہ یوٹیوب پہ نہیں آئے گا، جہاں پر بھی میں ہوں گا وہیں پہ خود میں وہ پڑھوں گا جمعہ۔ دوسرا یہ کہ رسالہ الوصیت اور ایت استخلاف کی حقیقت کے متعلق خطبات کا یہ جو سلسلہ آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج کا جو خطبہ ہے وہ حصہ سوم ہے۔ تیسری بات یہ کہ مرزا صاحب السلام کی جسمانی اولاد نے آپ کی جماعت پر قبضہ کر کے اپنے دنیاوی مفادات کے حاصل کرنے کے لیے اپنے دنیاوی کاروبار پر دین کی چادر ڈال رکھی ہے۔ یاد رکھیں، یہی کاروبار ہے، یہ دکھاوا ہے اوپر سے دین کا، اندر اپنی دنیا کما رہے ہیں۔ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہوں یا خلفائے راشدین ہوں، کیا ان کے پیسے یار پاناما میں وہ آف شور کمپنی ان کو بنانی پڑتی ہیں پیسے رکھنے کے لیے؟ بلکہ تو خود سوچو کہ تمہارے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے۔ یہ سب جعل ساز لوگ ہیں۔ تو یہ حوالہ مرزا غلام صاحب کا میں نے اکثر پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جعل ساز ہوتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، لیکن اپنی دنیا پہ دین کی چادر ڈال لیتے ہیں۔ اور چوتھی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ای میل فون پر کچھ جالے ہیں جو آئے دن، وہ میں کیا لفظ استعمال کروں کہ وہ بک کرتے ہیں۔ میں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں پیغام ان کے لیے خاص کہ معمودیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر، یاد رکھیں میرے سنیں، جالے سن لیں، اور خاص کر ای میل فون پر جو بڑھ کے مارتے ہیں، میں ان کو سنانا چاہتا ہوں، میری بات نوٹ کر لیں۔ معمودیت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر اور اس کا جنازہ پڑھا کر اور اسے دفن کر کے اور اسیروں کی رستگاری اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور غلبے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ خاکسار اپنی نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھیں، وہی میں کام کر رہا ہوں اور دن رات کام کر رہا ہوں۔ اور آج بھی حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک ہے الہام ہے، لوگ آئے اور دعویٰ کر بیٹھے، شیر خدا نے ان کو پکڑا، شیر خدا نے فتح پائی۔ دیکھیں، مرزا غلام صاحب کو محمدی مریم کو جو ذکی غلام دیا گیا تھا نشانے، وہ اللہ کا شیر ہے، اسی کے حوالے سے یہ الہام ہوا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام پر 1900 میں۔ آج وہ شیر اللہ کا میدان میں کھڑا ہے۔ کہاں ہو وہ جالو، کیا ہو نام نہاد خلیفو، کہاں ہو تمہارے مولوی؟ میں میدان میں کھڑا ہوں، مجھے بتاؤ، مجھے نعوذ باللہ من ذالک اگر آپ جھوٹا سمجھتے ہیں، جھوٹا مجھے ثابت کر کے دکھاؤ، میں انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی کے ساتھ آپ سے بات کروں گا۔ اگر آپ نے میری کوئی غلطی ثابت کر دی
اور مجھے پتہ چل گیا کہ میری کوئی غلطی ہے جس کا مجھے پتہ نہیں لگا، تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا، اپنے دعوے پہ نظر ثانی کر لوں گا۔ کیا تم بھی میرے ساتھ اسی نیت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہرگز نہیں ہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے، تمہارے اس جاسوس خلیفے کو بھی پتہ ہے کہ سب جھوٹ دجل ہے، فریب ہے۔ اگر ہم نے عبدالغفار جمبہ کے ساتھ بات کر لی تو ہمارا تو یہ خلافتی محل زمین پہ دھڑام گرے، اگر دکان ہی ختم ہو جائے گی ہماری قیامت تک۔ میں تمہیں یقین، آپ اپنے خلیفوں کو جو اٹھاؤ، اس کو کہو، عام سادہ احمدیوں کو میں کہتا ہوں، قبرستان سے بیچارے مرے پہ ہیں، بھی تم منہ بند نہ رکھو، کھڑے ہو جاؤ، اس کو بلاؤ بھی۔ عبدالغفار جمبہ للکار رہا ہے تمہیں میدان میں کھڑے ہو کر، اگر وہ جھوٹ ہے تو اس جھوٹے کو اس کے گھر کیوں نہیں پہنچاتے؟ اس کو کھڑا کرو اس کو۔ اگر تم نہ بولے، اے میرے احمدی قبرستانی بھائی، تم نہ بولے، اگر اسے تم مر گئے، خدا کی قسم قیامت کے دن میں بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوں گا اور تم بھی کھڑے ہوگے۔ میرے یہ خطبات، یہ کیسٹیں وہاں پر چلیں گی، خدا چلائے گا کہ بتاؤ تم لوگ وہاں پہ کھڑے ہوگے، بتاؤ آپ لوگوں نے دنیا میں اپنے منہ بند کیوں کیا تھا؟ اپنے وہ خلیفے کو، اگر وہ سچا خلیفہ تھا، میں نے بنایا تھا، اس بندے کا اگر یہ جھوٹا تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں وہ کیوں نہیں اس کو تم لائے تھے؟ کیوں خاموش ہوئے تھے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جواب دینا پڑے گا۔ تو اپنا فکر کرو کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے۔ میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔